الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا موضوع گفتگو بے کی تعریفات میں ہے. تو متعدد تعریفات کا ذکر ہم نے کیا مختلف علماء کے ذریعے سے. تو ان میں سے ہر ایک تعریف پر مصنف نے جو ہے کوئی اشکال اور اعتراض بات کیے ہیں. تو آخر میں یہ اشکالات اور اعتراضات کے بعد ایک تعریف کی ذکر کرتا ہے، اور جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والاولا تعریفہ بانہ، یعنی بہتر یہ ہے کہ ہم بے کی تعریف اس انداز میں کریں. کون سے انداز میں؟ انشاء و تملیک عین بمال، کہ عین کی تملیک کو انشاء کرنا، انشاء نے وجود میں لانا کسی مال کے مقابلے میں. یعنی عین یعنی ہم عین کے ذریعے سے انہوں نے منفعات کو خارج کیا ہے. منفعات کی تملیک کو نہیں کہا جاتا ہے. عین کی تملیک کو وجود میں لانا ہے کس کے مقابلے میں؟ کسی مال کے مقابلے میں. یہ ہے بے کی ایک تعریف ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے. تو آج یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس پر بھی چند اشکالات ہیں، ان کا ہمیں ذکر کرنا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا یلزم علیہ شیء مما تقدم من الاشکالات. ہاں جی، اور یہ جو تعریف ہم نے کیا ہے اس پر لازم نہیں آتا ہے، وارد نہیں ہوتا ہے. مما تقدم، جو اشکالات ہم نے کیا پہلے سابقہ تعریفات پر، ہر تعریف پر کوئی نہ کوئی اشکال آیا تھا نا. تو یہ جو پہلے والے تعریفات پر آنے والے اشکالات ہیں یہ اس تعریف پر وارد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تعریف ان اشکالات سے کسی حد تک خالی تھا، خالی سے پاک و منزہ ہے. ہاں جی. نعم یبقى علیہ امور، لیکن چند اور اشکالات ہیں جو پہلے والوں سے ہٹ کر ایک نئے بعض اشکالات ہیں جو اس تعریف پر وارد ہو جاتا ہے. لیکن وہ اشکالات قابل حل ہیں. اشکالات ہیں متعدد قسم کے، لیکن ہر اشکال کا ہم جواب دے سکتے ہیں. تو لہذا یبقى علیہ امور، علیہ کے ضمیر کہاں جاتا ہے؟ علی ھذا التعریف، اس تعریف پر چند امور بمعنی اشکالات. یا امور یعنی کیا ہے؟ اشکالات ابھی باقی ہیں. ہاں جی. منہا یعنی من ھذہ الامور، ان امور اور اشکالات میں سے اشکال اول کیا ہے؟ پہلا اشکال وہ یہ ہے کہ انہ موقوف علی جواز الایجاب بلفظ ملکتہ. ہم نے بے کی تعریف کی کس لفظ کے ذریعے سے؟ انشاء تملیک کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. تو انشاء تملیک کے ذریعے سے ہم نے بے کی تعریف کی ہے. تو آپ کو سابقہ بحث میں بھی ہم نے کل بھی بیان کیا ہے کہ تعریف کے اندر شرط کیا ہے؟ معارف و معرف کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ ترادف ہونا چاہیے. یعنی کہ جہاں جہاں معارف استعمال کر سکتا ہو وہاں پر معرف. جیسے کہ آپ نے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے طور پر کرتے ہیں، تو جہاں انسان استعمال ہوتا ہے وہاں پر حیوان ناطق استعمال ہونا چاہیے. یہ مترادف بن جائے گا. تو لہٰذا بے کی تعریف تملیک کے ذریعے سے کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ جہاں بے استعمال ہو وہاں پر تملیک کو استعمال کرنا جائز ہونا چاہیے. وہی پھر وہ مرادف نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. یہ پہلا اشکال ہے. انہ موقوف، انہ ان ھذا تعریف موقوف، یہ موقوف ہے کس بات کے اوپر موقوف ہے؟ علی جواز الایجاب بلفظ ملکتہ، کہ ایجاب کا کرنا جائز ہو. کس کا ایجاب؟ بے کی ایجاب. کیونکہ ایجاب آپ اجارے میں بھی کر سکتے ہیں، ایجاب نکاح میں بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر ایجاب تو کون سی ایجاب مراد ہے؟ عقد بے کا جو ایجاب ہے نا، ایجاب عقد بے کیسے وجود میں آتا ہے؟ ایجاب ہو قبول کے ذریعے سے. تو پھر عقد بے کا ایجاب کس طرح سے ہونا چاہیے؟ بلفظ ملکتو کے ذریعے سے. یعنی بعتو کی جگہ پر آپ کیا کر سکتا ہوں؟ ملکتو کا استعمال کرنا جائز ہو. تو تب جا کے یہ تعریف درست ہے. بجواز الایجاب بلفظ ملکتو والا لم یکن مرادفا لہ. اگر فرض کریں بے کا ایجاب لفظ ملکتو کے ذریعے سے کرنا درست نہ ہو جائے، یہ صحیح نہ ہو جائے، تو پھر اس کی کیا لازمت ہے؟ پھر ملکتو بعتو کے ساتھ مرادف نہیں بنے گا. جب تملیک بے کے ساتھ مرادف نہیں بنے گا تو پھر اس کی تعریف کرنا بھی درست نہیں ہوگا. یہ ہے اشکال. سمجھانا ہے؟ اشکال سمجھا گیا آپ کو؟ وَيَرُدُّهُ، یہ والا اشکال قابل تردید ہے، اس کو ہم رد کر سکتے ہیں. کہتے ہیں انہ الحق کما انہ الحق، انہ یعنی ان ھذا القول یعنی جواز یعنی استعمال الملکتو فی ایجاب البیع، بے کے ایجاب میں ملکتو کا استعمال کرنا جائز ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا نا کہ یہ تعریف کس بات پہ موقوف ہے؟ بے کا ایجاب ملکتو کے ذریعے سے کرنا صحیح ہو تو یہ تعریف صحیح ہے ہوگا، وإلا نہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ بے کا ایجاب ملکتو کے ذریعے سے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تمام فقہا کا نظریہ ہے کہ بے کا ایجاب آپ بیٹو کے جگہ پر ملکتو کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ آپ ملکتو کے ذریعے سے بھی بے کا ایجاب کر سکتے ہیں.
جب ملکتو کے ذریعے سے بے کا ایجاب کر سکتے تو مطلب کیا ہوا؟ پھر ملکتو بے کا سب مرادف ہوا نہیں ہوا؟ مرادف ہو گیا ہے، مرادف ہونا ثابت ہے. جب مرادف ہونا ثابت ہے تو پھر تعریف اس کے ذریعے کرنا بھی صحیح ہے. ہاں جی. تو لہٰذا انہ الحق انہ حل یعنی انہ کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ ان استعمال ملکتو فی مقابل فی ایجاب البیع، ملکتو کو بے کے ایجاب میں استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے بے کا انشاء کرنا صحیح ہے، یہی بات حق ہے. کما سیجو انشاءاللہ، یہ بات بعد میں بھی آنے والا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم ثابت بھی کریں گے. تو لہٰذا یہ اشکال مختصر انداز میں حل ہو گیا. اب دوسرا اشکال ومنہا یعنی من الامور التي يرد على هذا التعریف، تو کیا ہے دوسرا اشکال؟ انه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. ایک موضوع یہ ہے کہ بیع الدین علی من هو علیہ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص کے اوپر کیا ہے؟ قرض ہوتا ہے، کسی دوسرے بندے کا قرض ہے. اب کیا کہتا ہے وہ بندہ کسی مال کے مقابلے میں اس کے قرض کو اس کو فروخت کرتا ہے کہ تمہارے گردن پر میرا فروخت 1,00,000 دینار ہے. اب میں ایک مثلا چیز کے مقابلے میں، ایک کتاب کے مقابلے میں، یا کسی نہ کسی چیز کے مقابلے میں میرا وہ دین جو تمہارے گردن پر 1,00,000 ہے میں تمہیں فروخت کرتا ہوں. یا آپ نے مجھے وہ فلان چیز دین کے طور پر دینا ہے، ایک کتاب مجھے دینا تھا، یہ کتاب جو آپ کے اوپر ایک قرض ہے میں آپ کو فروخت کرتا ہوں. تو کہتے بیع الدین علی من علیہ، یعنی جس کے گردن پر قرضہ ہے وہ صاحب دین کیا کرتا ہے؟ اس قرضے کو اسی مقروض کے ہاتھوں فروخت کرتا ہے کسی مال کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ ایک ہمارے فقہ کے اندر موضوع ہے کہ اس دین کا اسی صاحب دین کو فروخت کرنا، اس مدیون کو فروخت کرنا شرعاً جائز ہے. اب آپ کی تملیک والے تعریف کو بے کے اندر اخذ کرنے کی صورت میں یہ بے کا فرض ہے. بیع الدین ہوا من علیہ، یہ فقہاء کے نظر میں بے کا ایک فرض ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے تعریف کے ذریعے سے کیا لازم آتا ہے؟ یہ فرض خارج ہونا لازم آتا ہے. بالفاظ ذکر آپ کا یہ تعریف جامع افراد نہیں ہے. یہ اصل اشکال کا مخ یہ ہے، آپ کا یہ تعریف جامع افراد نہیں ہے، کیونکہ اس سے بے کے بعد افراد خارج ہو جاتا ہے. کون سا فرض خارج ہو جاتا ہے؟ یہ والا فرض بیع الدین ہوا من علیہ، یہ بے کا ایک فرض ہے لیکن آپ کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں خارج ہوتا ہے؟ اس لیے خارج ہو جاتا ہے کہ لأن الانسان لا یملک مالا علی نفسہ، کیونکہ ایک معقول نہیں کہ انسان اپنے کندھے پر، اپنے گردن پر جو قرض ہے دوسرے کو دینے والا، اسی کا خود مالک بن جائے. یعنی میں فلان کا مقروض ہوں، میرے گردن پر 1,00,000 دینار اس زید کے لیے ہیں، لیکن اس 1,00,000 دینار کا کس کا کیا بن جائے؟ اس کا میں خود مالک بن جائیں، میرے ملکیت میں خود بخود آ جائیں. یعنی میرے کندھے پر موجود قرض خود میری ملکیت میں آ جائے، یہ معقول نہیں ہے. اس بنا پر یہ پھر تملیک نہیں بنے گا. آپ نے بے کی تعریف تملیک کے ذریعے سے کیا ہے، جبکہ اس فرض کے اندر تملیک معقول نہیں ہے، لہٰذا یہ بے کے اندر سے خارج ہو جاتا ہے. اب اس کا جواب کیا دینا ہے؟ وفیہ، اس میں جواب، اس کا 2 تقریباً جواب کیا ہے؟ ما عرفتہ، یہ پہلا جواب ہے. جواب نمبر 1 ما عرفتہ وستعرف، یہ آپ نے پہلے بھی جانا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جانیں گے. کیا؟ من تعقل تملک ما علی نفسہ، یہ آپ نے جو نامعقول کہا تھا لیکن ہم نے کہا کہ یہ معقول ہے. ایک انسان اپنے کندھے پر کسی کے قرضہ ہو اور اپنے کندھے پر موجود قرض کا خود مالک ہو، یہ کوئی نامعقول چیز نہیں ہے، معقول چیز ہے. ہم نے جو نامعقول کہا لیکن ہمارے نظر میں یہ معقول ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس تملیک کا نتیجہ رجوعہ الی سقوط، لیکن اس کا یعنی آج تک آنما تملیک ہے، اس کے اندر تملیک دائمی نہیں ہے لیکن اس میں تملیک آنمائی ہے. ایک لمحے کے لیے انسان اپنے کندھے پر موجود قرض اس کی تملیک ہوتا ہے اور اس تملیک کے نتیجے میں پھر قرض اس کے اندر سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس تملیک کا نتیجہ اور اثر کیا ہے؟ سقوط ہے. یہ ٹھیک ہے جی. اور سقوط رجوعہ الی سقوط، یعنی اور یہ تملیک کا جو مرجع اور بازگشت کہاں جاتا ہے؟ الی سقوط الدین عنہ، کہ پہلے زید کے 1,00,000 دینار دینا تھا لیکن وہ 1,00,000 دینار زید نے آپ کو فروخت کیا کسی مال کے مقابلے میں، تو پھر ایک فروخت کرتے ہی آنما وہ 1,00,000 دینار آپ کی ملکیت میں آیا، لیکن ملکیت میں آنے کے بعد پھر فوراً آپ کی گردن سے وہ قرض کیا ہو گیا؟ طاقت ہو گیا. ٹھیک ہے. لہٰذا اس بنا پر یہ اشکال یہاں وارد نہیں ہوتا. من تعقل تملک ما علی نفسہ، یعنی انسان اپنے گردن پر موجود قرض کا مالک بننا، اس میں تملیک معقول ہے اور اس تملیک کا نتیجہ کیا ہے؟ الی سقوط عنہ، کہ وہ دین خود بہت اس کے کندھے سے کیا ہوتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. یہ پہلا جواب نمبر 1، پہلا جواب اس اشکال کا. دوسرا جواب
یعنی اس کی ابھی تک وہ دوسرا نہیں، ابھی جواب اس کی مثال آ رہا ہے. نذیر تملک ما ہوا مساو لما فی ذمته و سقوطه بتحضر. ایک واضح مثال آپ کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر 1,00,000 دینار زید نے بکر کو دینا تھا، بعد میں پھر بکر کے کندھے پر زید کے 1,00,000 دینار ہوا. یعنی پہلے اس نے 1,00,000 دینار میں زید کی کتاب کو بکر نے فروخت کیا قرض کے طور پر، تو زید کے دینار یعنی کندھے پر کیا ہو گیا، بکر کے کندھے پر زید کا 1,00,000 دینار ہوا. بعد میں اس بندے نے اس بندے سے بھی ایک ایسا مال قرضے میں لیا جس کے 1,00,000 دینار قیمت ہے، اس کی مالیت ہے. تو اب یہاں پر اس کے کندھے پر بھی 1,00,000 دینار اس کے لیے ہوا، اس کے کندھے کے اوپر اس کے لیے بھی 1,00,000 دینار ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ دو بندہ ہر ایک دوسرے کا مقروض بنتا ہے. پہلے اس نے ادھار میں 1,00,000 دینار میں اس سے کوئی چیز لیا، پھر اس نے اس بندے سے ادھار میں 1,00,000 سے چیز لیا، تو نتیجتاً ہوا اس کے گردن پر اس کے لیے 1,00,000 دینار، اس کے گردن پر اس کے لیے 1,00,000 دینار. تو نتیجتاً کیا ہوگا، اس دونوں کے کندھے پر ایک دوسرے کے 1,00,000 دینار ہونے کے نتیجے میں کیا ہے، پھر تساقط ہے نہیں ہے. یعنی وہ دونوں 1,00,000 دینار یہ اس کے لیے ہو جائے گا، اس کے لیے ہو جائے گا. یعنی آٹومیٹیکلی قہری طور پر دونوں کے کندھے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ 1,00,000 دینار طاقت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ 1,00,000 دینار اس کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے اور یہ 1,00,000 دینار اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اور دونوں سے خود پر آٹومیٹیکلی 1,00,000 دینار کیا ہو جاتا ہے، طاقت ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے. نذیر تملک ما ہوا مساو لما فی ذمته، کہ انسان تملک کر سکتا ہے، وہ کس چیز کو تملک کر سکتا ہے، ما ہوا مساو لما فی ذمته، اس مال کا تملک کہ جو اپنے ما فی ذمے کا مساوی ہے. اس کے گردن پر 1,00,000 دینار تھا، اس کے مقابلے میں اسی بندے کا دوسرے کے گردن پر بھی 1,00,000 دینار تھا. تو اس اپنے گردن پر موجود 1,00,000 دینار کا وہ کیا بنتا ہے، وہ مالک بن جاتا ہے. لیکن مالک بننے کا نتیجہ کیا ہے، اس سقوط ہے. لیکن وہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے، وہ 1,00,000 دینار کی گردن سے ثابت ہو جاتا ہے. کس کے ذریعے سے، بالتحاتر. تحاتر کا مطلب ہے تبادلہ قہری. ایک تبادلہ قہری، دونوں قرض میں قسم کا کیا ہوا، تبادلہ قہری ہونے کی وجہ سے اب یہ 1,00,000 دینار اس کے لیے رہ گیا، وہ 1,00,000 دینار اس کے لیے رہ گیا. دونوں کے کندھے سے کیا ہو گیا، اس نے اس کو کوئی دینا نہیں ہے، اس نے اس کو کوئی دینا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تحاتر قہری کہتے ہیں. ہاں جی. تو لہٰذا نتیجتاً اب تک ہمارا پہلا جواب آ گیا اس اشکال کا. اب اشکال جواب نمبر 2 اس کے اشکال کا، انہو لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع. فرض کرے آپ نے یہ کہا نا کہ آپ نے بے کی تعریف کے اندر کیا لفظ لیا ہے، انشاء و تملیک عینین بمالین کہا نا، تو بے کی تعریف میں تملیک کو اخذ کیا ہے. ٹھیک. اور آپ نے اس کے بعد کہا ہے کہ یہاں پر اس دین کے مسئلے میں تملیک معقول نہیں ہے. آپ نے کیا کہا، یہ والا کیا ہے موضوع، کون سا موضوع، بیع الدین علی من ہو علیہ والا موضوع ہمارے بے کی تعریف سے خارج ہے، کیونکہ اس میں تملیک ممکن نہیں ہے. یہ کہا نا آپ نے. تو اگر اس میں تملیک ممکن نہ ہو تو پھر اس میں باقی بے بھی ممکن نہیں ہوگا. اگر بیع الدین علی من ہو علیہ کے اندر آپ کے نظر میں تملیک معقول نہیں ہے تو پھر بے تملیک کا کیا مترادف ہے. تو اگر تملیک ممکن نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے، پھر بے بھی ممکن نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے مرادف جو الفاظ ہیں سب کے سب ممکن نہیں ہونا چاہیے. نقل بھی ممکن نہیں ہونا چاہیے. جبکہ تمام فقہا کا مشترکہ نظریہ ہے کہ بیع الدین صحیح ہے، دین کا بے صحیح ہے. یعنی دین کے لیے بیعتو کا استعمال کرنا درست ہے، تو لہٰذا دین کا بے درست ہے یا نہیں ہے. جب دین کا بے درست ہے تو تملک بھی درست ہے، کیونکہ تملک اور بے دونوں آپس میں کیا ہے، مترادف ہیں. اگر آپ کے نظر میں تملک درست نہیں ہے تو بے بھی درست نہیں ہونا چاہیے، جبکہ تمام فقہا کے نظر میں بے کیا ہے، درست ہے. انہو لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع. اگر اس دین کے اندر تملیک معقول نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے، بے بھی معقول نہیں ہونا چاہیے. کیوں، اذ لیس للبیع لغتاً و عرفاً معنی غیر المبادلہ والنقل والتملیک. کیونکہ بے کے لغتاً اور عرفاً دونوں کوئی معنی نہیں ہے، سوائے معنی کیا ہے، بے کا معنی تب مبادلہ ہے، بے کا معنی نقل ہے، بے کا معنی تملیک ہے. تو نتیجتاً بے، مبادلہ، نقل، تملیک سب مرادف الفاظ ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کی کیا ہے، ہم معنی ہے، مرادفات ہیں. تو مرادف کا قانون کیا ہے، اگر ایک مرادف کہیں استعمال صحیح نہ ہو تو پھر اس کے مقابلے میں جتنے مرادفات بھی اس کا استعمال صحیح نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا بے و تملیک آپس میں مترادف ہے تو پھر بے بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے.
وما ہوا یساوی ہے من الالفاظ، اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے جو مساوی اور مترادف الفاظ ہیں سب کے سب استعمال نہیں ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت میں فقہا کے نظر میں بے کا استعمال کرنا اس سلسلے میں صحیح ہے۔ ولذا قال فخر الدین نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ ان معنی بعت فی لغت العرب ملکت غیرہ، یعنی یہ لذا کس کی تائید کے لیے لا رہا ہے کہ بے اور تملیک وغیرہ آپس میں مرادف ہیں، اسی بات کی تائید کے لیے کہ فخر الدین نے بھی کہا ہے کہ یہ بے تملیک کے ساتھ کیا ہے، مترادف ہے۔ انہوں نے کہاں پر کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان معنی بعت فی لغت العرب ملکت غیرہ ہے، کہ لغت عرب میں بعت کا معنی کیا ہے، ملکت غیرہ ہے۔ فلیذا اسی وجہ سے کیونکہ بے اور تملیک آپس میں کیا ہوا، مترادف ہوا نا، تو لم یعقل ملکیت ما فی ذمۃ نفسہ، تو پھر یہ معقول نہیں ہے کہ انسان اپنے ما فی ذمے کے مال جو ہے، اگر آپ فرض یہ کہنا، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ انسان اپنے اوپر جو ما فی ذمہ ہے وہ جو دین ہے اس کے تملیک معقول نہیں، اس میں تملیک ممکن نہیں ہے، معقول نہیں۔ اگر آپ یہ کہنے کہ اس رنگ میں کیا ہونا چاہیے، لم یعقل شیء مما یساوی ہے، پھر اس کے جتنے بھی مرادفات ہیں سب ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ ما فی ذمے کے اندر تملیک معقول نہیں ہے تو پھر ما فی ذمے کے اندر بے بھی معقول نہیں ہونا چاہیے، ما فی ذمے کے اندر نقل بھی معقول نہیں ہونا چاہیے، ما فی ذمے کے اندر دیگر الفاظ جو اس کا مرادف وہ بھی معقول نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یعقل البے نتیجتاً ما فی ذمے کے اندر بے بھی معقول نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ بے کا معقول نہ ہونا کیا ہے، یہ خلف ہے، کیونکہ فقہا کی نظر میں بے ما فی ذمے کے اندر معقول ہے، وہ سب کے سب کو جائز سمجھتے ہیں، ما فی ذمے کے بے کو سب فقہا جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اشکال یہاں سے دو جواب کے ذریعے سے ہم نے حل کر دیا۔ اب تیسرا اشکال، ومنها، اور اس اشکالات میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ انه یشمل التملیک بالمعاتات۔ اب یہاں یہ والا تعریف اور پہلے تعریف میں کہا تھا کہ جامع افراد نہیں ہے، لیکن یہ والا تعریف منطقی زبان میں یہ ہے کہ معنی اغیار، آپ کی یہ تعریف معنی اغیار نہیں ہے، اس تعریف کے اندر وہ افراد بھی داخل ہو جاتا ہے جو بے نہیں ہے، غیر بے بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انه یشمل التملیک بالمعاتات، کہ آپ کی یہ تعریف اس تملیک کو بھی شامل کرتا ہے جو معاتاتی ہو، جس میں صیغہ نہ ہو، جس میں اجابہ قبول نہ ہو۔ مع حکم المشہور، جبکہ مشہور فقہا نے حکم دیا ہے، بل دعوی الاجماع، فقط مشہور کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں اجماع کا بھی بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ علی انہا لیست بعن، کہ وہ کہتے ہیں کہ معاتات بے نہیں ہے، تو نتیجتاً فقہا کے اجماع اور شہرت کے مطابق معاتات بے سے خارج ہیں، وہ بے کا فرد نہیں ہے۔ لیکن آپ کی تعریف، آپ نے تملیک کے ذریعے سے جو تعریف کیا بے کی، تو تملیک معاتات کے اندر بھی ہے نا، ہے نہیں نا، تملیک تو معاتات کے اندر بھی ہے، تو نتیجتاً آپ کی تعریف معاتات کو بھی شامل ہو جائے گا، تو نتیجتاً تعریف معنی اغیار غیر بے کو بھی بے کے تعریف میں شامل کرا ہے۔ وفیہ، تو اس میں بھی اشکال ہے، اس کا ہم اس اشکال کو بھی رد کریں گے۔ آپ کی یہ جو دلیل ہے، آپ کی جو دعویٰ ہے، غلط ہے۔ ما سیجو، انشاءاللہ وہ بعد میں آ جائے گا تفصیلی طور پر، من کون المعاتات بعن، کس نے کہا کہ معاتات بے نہیں ہے؟ ہاں جی، معاتات بے نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ معاتات فقہا کی نظر میں بے ہیں، وہ بے کا فرق اور مقدار سمجھتے ہیں۔ وَأَنَّ مُرَادَ النَّافِي نَفْيُ صِحَتِهَا، جن علماء عالم نے معاتات کی نفی کی ہے تو اس کی مراد نفی بے نہیں کرائیں، انہوں نے یہ انکار نہیں کرا کہ معاتات بے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی معاتات کو بے کا فرد سمجھتے ہیں، بے ہیں، لیکن دیکھیے معاتات بے کا فرد ہے، لیکن بے کا یہ فرد صحیح نہیں، بے ہونے کے بعد حکم میں اختلاف ان کا، خود موضوع میں اختلاف نہیں ہے، موضوع میں سب متفق ہے کہ یہ بھی بے ہیں، لیکن حکم میں آ کر انہوں نے کہا کہ باقی بے کے دیگر افراد صحیح ہیں، لیکن یہ فرض جو کہ معاتات کی شکل میں ہے یہ بے ہے، لیکن وہ باطل ہیں، تو لہٰذا انہوں نے نفی کس کی کہے ہیں؟ حکم کی نفی کہے ہیں، صحت کی نفی کہے، خود بیعت کی نفی نہیں کہے، تو لہٰذا جب بے ہے مصداقاً تو پھر یہ بے کا فرض ہے نہیں ہے، جب بے کا فرض ہے تو پھر یہ تعریف معنی اغیار نہیں بنتا ہے، معاتات بے کا فرض ہے تو پھر یہ تعریف میں کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ان والے موضوعاً داخل ہے بے کے اندر، حکماً خارج ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ومنہا، اور انہیں اشکالات میں سے ایک اور اشکال، وہ اشکال کیا ہے؟ صدقہ وصدقہ علی شرع، ہاں جی، کہ آپ کی تعریف، آپ نے بے کی تعریف کی، وہ بے و شرع دونوں الگ چیز ہے نا، بے شیئن و شرع شیئن آخر، بے شرع نہیں ہے، شرع بے نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ تملیغ کے ذریعے سے جو تعریف کیے ہیں وہ کس کو داخل کرتا ہے؟ پھر وہی ہے، یعنی اشکال وہی ہے کہ معنی اغیار نہیں ہیں، کیونکہ شرع بے سے خارج ہے، لیکن تعریف اس کو بھی شامل کر دیتا ہے،
ٹھیک ہے جی، کیونکہ شرع کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، شرع کے اندر بھی تملیک ہے نا. بے کے اندر کیا تملیک ہے، بے کے اندر تملیک ہے کہ وہ مبیع کو مشتری کی ملکیت میں تملیک کرتا ہے. لیکن شرع کے اندر مشتری کیا کرتا ہے، ثمن کو بائع کی تملیک کرتا ہے. یعنی تملک تو ثمن ہے، اس میں تملک تو مبیع ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا تملیک دونوں کے اندر ہے نا، بے میں بھی تملیک ہے، شرع کے اندر بھی تملیک ہے. جب دونوں کے اندر تملیک ہے، البیع یشتمل علی التملیک و شرع اذن یشتمل علی التملیک، تو لہٰذا فشرع یدخل فی البیع علی ھذا التعریف بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو انہ صدق ہی علی شرع، یہ تعریف شرع کو بھی ساتھ سے لگاتا ہے. ما ان شرع لیس بعن، یہ موضوعان شرع بھی نہیں. فإن المشتری، اب یہاں پر آپ کا دعویٰ یعنی کہ شرع کے اندر کیا ہے، شرع کے اندر بھی تملیک ہے. فإن یعنی یہ کیسے صدق آتا ہے کی بات ہو رہا ہے. یہ فإن چاہیے کس کی جواب دے رہا ہے کہ شرع بے یعنی شرع جو ہے بے کی تعریف میں کیسے داخل ہوتا ہے. یہ تعریف شرع کو کیوں داخل یعنی جیسے صدق آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فإن المشتری بقبولہ للبیع، کیونکہ جب بائع نے بیعتو کے ذریعے سے معاملہ کیا تو پھر مشتری کیا کہتا ہے، قبلتو کہتا ہے نا. تو جب مشتری نے اس بیع کے ایجاب کو قبول کیا، قبلتو ھذا البیع کہا، تو اپنے اس قبلتو کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، یملک مالہ بعوض المبیع، اپنے پاس جو ثمن ہے اس کو بائع کی تملیک میں دیتا ہے. کہ یعنی ملکتو کا ثمن، ادھر ملکتو کا المبیع تھا، لیکن اس مشتری نے قبول کے ذریعے سے کیا کیا، ملکتو کا ھذا ثمن، کہ میں اس ثمن کو تمہاری ملکیت میں قرار دیتا ہوں. کس کے مقابلے میں، اس مبیع کے، لہٰذا اس کے اندر بھی تملیک ہے. فإن المشتری بقبولہ للبیع، اس نے بیع کو قبول کیا تو اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، یملک مالہ بعوض المبیع، مبیع کے عوض میں اپنے مال کو بائع کی ملکیت میں تملیک کرتا ہے. ہاں جی، تو نتیجتاً شرع کے اندر بھی کیا ہے، تملیک موجود ہے نہیں، بے میں بھی، تو نتیجتاً بے کی تعریف میں شرع بھی داخل ہوا. وفیہ جواب، اس اشکال کا جواب کیا ہے، ان تملیک کا فیہ ضمنی. دیکھو یہاں پر ٹھیک ہے، بات آپ کی درست ہے کہ شرع کے اندر بھی تملیک موجود ہے، لیکن یہ شرع کی حقیقت میں تملیک داخل نہیں. فرق یہ کہ بے کی حقیقت کے اندر ہی تملیک ہے. ہاں جی، حقیقت البیع ہوا تملیک، لیکن شرع کی حقیقت میں تملیک نہیں، بلکہ اصل میں شرع کی حقیقت تملک ہے، قبول. یعنی اس میں دینے کا پہلو میں لینے کا پہلو ہے. آپ دیکھیں نا ظاہر طور پر بے کے اندر تملیک کا پہلو ہے دینے کا، جبکہ شرع میں تملک کا پہلو ہے. اصل میں شرع تملک ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی تملیک کو قبول کرتا ہے، لیکن جب اس کی تملیک کو قبول کرتا ہے تو اس کا نتیجہ و لازمہ کیا ہے، خود بخود کے عوض کے مقابلے میں تملیک کرتا ہے نا، اس نے مفت میں تملیک نہیں کیا. اب فرق یہ ہے کہ شرع کے اندر عوض کے مقابلے میں تملیک ہے، تو پھر اس سے کیا لازم آتا ہے، اس کا عوض خود بخود اس کی ملکیت میں دینا لازم. تو لہٰذا تملیک الثمن یہ فرع ہے. اصل شرع کیا ہے، تملک المضمن ہے، لیکن اس کا لازمہ اور فرع کیا ہے، تملیک الثمن ہے. وہ بات والا ضمنی طور پر سنا، اس کے ضمنی طور پر شرع کے اندر تملیک ہے، لیکن اصل میں تملک ہے، تملیک نہیں ہے. ان تملیک فی الشرع ضمنی، شرع کے اندر تملیک